صبر کیا ہے؟ صبر اصل میں وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ لفظ رائج ہے، یعنی کوئی بس بھی نہیں چلتا اب چونکہ اور کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا بے بسی، یہ صبر عوامی مفہوم جو صبر کا ہے وہ یہی ہے۔ جبکہ عقلی، عرفانی، قرآنی اور علمی اور الوہی تعلیمات میں جو صبر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، حق کی معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا چونکہ اللہ حق ہے، اور حق نے حق کو نازل کیا وحی کے ذریعہ سے اور الہام کیا عقل کے ذریعہ سے، اسے پہچاننا اور اس پہ ایمان لانا، ایمان لا کے پھر اسے عملی صورت دینا۔ اور سورہ والعصر میں یہ 4 نکات بیان ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، گزرتے ہوئے زمانہ کی قسم۔ دہر وہ زمانہ ہے کہ جس میں دن، مہینے، گنتی، سال، گھنٹے نہیں ہوتے۔ عصر وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے کہ جس میں گراف ہے، یعنی دن، مہینے، سال تقسیم ہے۔ اب جو بھی عصر میں آ گیا ہے والعصر گواہ ہے، عصر گواہ ہے۔ موسرات ان بادلوں کو کہتے ہیں کہ جو نچڑنے والے ہوں، یعنی جب بادل ایسی حالت میں آ جائے کہ اس سے پانی کے قطرے نکل آئیں یا نکلنے کی پوزیشن میں، ان بادلوں کو کہا جاتا ہے موسرات۔ تو عصر سے مراد یعنی گراف، وہ دور، وہ زمانہ کہ جس میں تحدید اوقات ہو، دن، مہینے، سال، ہفتے، گھنٹے، یہ عصر ہے۔ اور عصر میں جو بھی آ جائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ اگر محض انسانی حیثیت سے رہے گا تو خسران ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ اب کیسے بچے گا؟ الا الذین آمنوا، یعنی حق کو پہچانا، حق کو درک کیا، تسلیم کیا، اسے مان لیا، ایمان لے آئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان کا بدیہی نتیجہ ہے عمل صالح۔ اور ہمارے ہاں عمل صالح کا مطلب ہے فلانا بندہ بڑا شریف ہے، کسی دی چنگی نہیں، کسی دی ماڑی نہیں، کسی برے چ نہیں، کسی دے پلے چ نہیں۔ یہ شریف نہیں ہے، یہ بزدل ہے، اور یہ مومن نہیں ہے، یہ صالح نہیں ہے، یہ مفسد ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ منافق ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لفظ صلاحیت ڈرائیو کیا گیا اسی سے۔ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے فساد کا عمل رک جائے یا فساد کے عمل کو نقصان پہنچے، یعنی ایک طرف ہے مصلحین اور ایک طرف ہے مفسدین۔ مصلحین وہ لوگ ہیں کہ مفسدین جن سے ڈریں، فساد کرنے والے جس سے ڈریں، انہیں کہا جاتا ہے مصلحین۔ انہیں نہیں کہا جاتا مصلحین کہ جو تسبیح گلے میں ڈالیں یا ہاتھ میں لیں، جائے نماز کو اپنی بغل میں لیں اور زمانے کا امام احرام کھول کر کربلا چلا جائے اور یہ نام نہاد مصلحین تسبیح لے کے چکر لگاتے رہیں اور روایتیں بیان کرتے رہیں، یہ مصلحین نہیں ہیں۔ عمل صالح وہ عمل ہے کہ جس سے مفسد عمل کے سامنے، مفسد کام کے سامنے، مفسد تحریک کے سامنے مزاحمت پیش کی جا سکے، اسے روکا جا سکے یا کم از کم اسے روکنے کی سعی کی جائے، یہ ہے عمل صالح۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا شریف آدمی ہے۔ شریف آدمی کیوں ہے؟ بھائی وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، نہ، شریف وہ ہے جس سے بدماش ڈرے، شرف وہ رکھتا ہے۔ لہذا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صلاحیت والا عمل، پوٹینشل والا عمل۔ جیسے دانے کے اندر پوٹینشل موجود ہوتا ہے پودا بننے کا، درخت بننے کا، یہ صلاحیت ہے، پوٹینشل والا کام۔ صالحیت مطلب پیور۔ صالح خون کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نیچرل کیمسٹری کے ساتھ موجود ہو۔ خون میں فساد ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اجزاء یا کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے ہیں، یہ فساد ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جو حق ہے جس پر وہ ایمان لایا اور اس حق کی بنیاد پر عمل صالح انجام دیا ہے، اب اس نے اپنے تک نہیں رکھنا، آگے پہنچانا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وصیت کے ذریعہ سے۔ اب سوال ہوتا ہے یہ جی وصی کہاں سے آ گیا؟ جب کہا جاتا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، تو کہتے ہیں یہ وصی کہاں سے آ گیا؟ او بھائی، وصی کا تعلق اس سے ہوگا جس کا تعلق ایمان سے ہوگا، جس کا عمل صالح سے ہوگا۔ اب ایمان اور صالحیت نے، عمل صالح نے آگے بھی تو جانا ہے، اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، وہ کیسے جائے گا؟ وصیت کے ذریعے سے۔ وتواصوا بالحق، یعنی جس حق کو مان کر وہ مومن بنا ہے اور جس حق کی بنیاد پر اس نے اقدام کیا، عمل صالح انجام دیا ہے، اب اس نے آگے پہنچانا ہے۔ کیسے؟ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ اور یہ تینوں کام
آسان نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانا آسان نہیں ہے، بداہتاً آسان ہے، تباً آسان ہے، لیکن متقابلاً آسان نہیں ہے۔ جیسے میں سیڑھی پہ چڑھ رہا ہوں اور کوئی مزاحمت نہیں ہے تو سیڑھی پہ چڑھنا آسان ہے، لیکن اگر ایک بندہ آگے موجود ہے، ایک پیچھے موجود ہے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور میرے ہاتھ اور پاؤں پکڑ لے تو یہ رکاوٹ تو آ گئی ہے۔ اللہ کو پہچاننا فی نفس ہی مشکل نہیں ہے، لیکن جو مزاحمتیں ہیں انسان کی طبیعت کے اندر، سستی ہے، کاہلی ہے، عصیان ہے، وہ پکڑ لیتی ہیں اندر سے، باہر سے ابلیس اور اس کا لشکر پکڑ لیتا ہے۔ مشکلات تو آتی ہیں، ایمان لانا بھی مشکل ہے، امر صالح بھی ذاتی طور پہ مشکل ہی ہے، لیکن مشکل بنا دیا جاتا ہے، ترغیبات باہر موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح حق کو پہچاننا اور اس پر ایمان لانا مشکل بن جاتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر اقدام کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ پھر اسے آگے پہنچانے کے لیے کیا چاہیے؟ وتواصوا بالحق، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں پیش آئیں گی وتواصوا بالصبر، ان تینوں مراحل کو طے کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں، ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے شاکرانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے، اس کی ذات کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے، یہ ساری چیزوں کو فیس کرنا اور مستقیم رہنا، استقامت اختیار کیے رہنا، ڈٹے رہنا، اس کا نام صبر ہے۔ باطل سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، بزدل بن کر، منافقت کو چھپا کر صالحیت کے لبادے میں بیٹھے رہنا، ساکت بن جانا، گونگا بن جانا، ساکن ہو جانا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یعنی معرفت حق، اس کے بعد اقدام یعنی صالحیت، عمل صالح، اور اس کے بعد اس کو آگے جب پہنچانا ہے، اس آئیڈیالوجی کو آگے پہنچانا ہے، اس عمل کو آگے پہنچانا ہے، اس نظریہ کو آگے پہنچانا ہے جو حق پہ مبنی ہے، اس میں جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کا فیس کرنا اور شکوہ نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ صبر ہے، اور اس کا بہترین مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔